اگر وقت خود سو جائے اور صدیوں بعد ایمان آنکھ کھولے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسا شہر جہاں ظلم قانون تھا اور سچ بولنا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ایک بادشاہ حکومت نہیں کرتا تھا، وہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ بتوں کی پرستش لازم تھی، انکار کرنے والا دشمن سمجھا جاتا۔ مگر چند نوجوان ایسے بھی تھے جن کے دل اللہ کے نور سے روشن تھے۔ وہ چپکے چپکے سچ پر بات کرتے، خوف کے سائے میں ایمان بڑھتا رہا۔ ایک دن نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خاموشی اب گناہ تھی۔ ہمارا رب ایک ہے۔ بات بادشاہ تک پہنچی، غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ حکم جاری ہوا، یا رجوع کرو یا موت کے لیے تیار رہو۔ نوجوانوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ایمان بچانا سب سے بڑی ہجرت تھی۔ رات کی خاموشی میں شہر بہت پیچھے رہ گیا۔ نوجوانوں کو صرف اللہ پر یقین تھا۔ ایک وفادار کتا بھی ساتھ ہو لیا، خاموش مگر چوکس۔ پہاڑوں میں ایک غار دکھائی دیا، قدرت کی دی ہوئی پناہ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے رب ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ غار کے اندر عجیب سکون تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پھر آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ یہ عام نیند نہیں تھی، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ ایک عظیم معجزہ شروع ہو چکا تھا۔ سورج غار کے دہانے سے ہٹ کر گزرتا، قدرت خود پہرا دے رہی تھی۔ ان کے جسم سلامت رہے، نہ وقت نے چھوا نہ زمین نے۔ سال گزرتے گئے، دہائیوں میں بدلتے گئے، صدیوں نے کروٹ لی اور دنیا بدلنے لگی۔ 309 سال اور اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہو۔ پھر اچانک ایک نوجوان کی آنکھ کھلی، جیسے کل کی بات ہو۔ ہم کتنا سوئے؟ شاید ایک دن یا اس سے کم۔ شدید بھوک نے احساس دلایا، زندگی ابھی باقی تھی۔ ایک نوجوان کو شہر بھیجا گیا، احتیاط کے ساتھ۔ ہاتھ میں پرانا سکہ تھا جو اب تاریخ بن چکا تھا۔ شہر پہنچ کر حیرت چھا گئی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ دکاندار سکہ دیکھ کر چونک گیا، یہ کہاں سے آیا؟ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، لوگ جمع ہونے لگے۔ حکمران تک خبر پہنچی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا۔ نوجوانوں نے پوری کہانی سنا دی، لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب حکومت اللہ پر ایمان رکھتی تھی، ظلم کا دور ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ غار کی طرف روانہ ہوئے، حق خود کو ظاہر کرنے آیا تھا۔ غار میں داخل ہو کر سب رک گئے، منظر زبان بند کر دینے والا تھا۔ نوجوانوں نے سب دیکھ لیا، وہ سمجھ چکے تھے اب ہماری جگہ یہاں نہیں، یہ دنیا ہماری نہیں رہی۔ انہوں نے آخری بار رب کے حضور دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سلا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ غار نور سے بھر دیا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے کہا مزار بناؤ، کسی نے کہا چھوڑ دو۔ اللہ نے راز کو راز ہی رکھا، اہم پیغام باقی رہا۔ یہ واقعہ قرآن میں محفوظ ہو گیا قیامت تک کے لیے۔ یہ کہانی طاقت کی نہیں ہے، یہ ایمان کی کہانی ہے۔ چند نوجوان تھے اور وقت جھک گیا۔ جب ایمان سچا ہو تو مدد آسمان سے آتی ہے۔ یہ سبق ہر دور کے لیے ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے۔ سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ظلم وقتی ہوتا ہے، ایمان دائمی۔ اصحاب کہف تاریخ نہیں، زندہ پیغام ہے۔ جب دنیا خلاف ہو جائے، اللہ کافی ہوتا ہے۔ غار آج بھی کھڑا ہے، خاموش گواہ، مگر اصل غار دلوں میں ہے، جہاں ایمان پناہ لیتا ہے۔ کیا ہم وہ حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ سوال باقی ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے۔ ہر اس دل میں جو سچ کا ساتھ دے۔ اصحاب کہف، وقت کے فاتح، اللہ کی قدرت کی نشانی، واضح اور روشن۔ جو سیکھنا چاہے اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تھا ایمان کا سفر جو غار سے شروع ہوا اور تاریخ میں
अमर हो गया। वक्त गुजर जाता है, हक बाकी रहता है। यही सुन्नत इलाही है, कल भी आज भी। अगर तुम डरो नहीं तो अल्लाह काफ़ी है। असहाबे कहफ ने ये साबित किया अमल से। ईमान कुर्बानी मांगता है मगर ज़ाया नहीं जाता। ये कहानी सुनो और सुनाते रहो, क्योंकि ये हक है और हक जिंदा रहता है। वक्त हार जाता है, ईमान जीत जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे, वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तारीख के भूले हुए सच जानना चाहते हो तो डस्ट ऑफ टाइम को अभी सब्सक्राइब करो।